السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر وہاب علی فیض۔ آج ہم او ٹی سی کے اس ڈرگ کے بارے میں بتائیں گے جو ہر دن، ہر وقت، ہر جگہ اور ہر بندے کی ضرورت ہے، اور چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے وہ بڑا ہے، سب کی ضرورت ہے۔ اور وہ پیراسیٹامول، اس کا جو جنرک نیم ہے پیراسیٹامول اور کیمیکل نام اس کا ہے پیرا ایسیٹائل امینوفینول، اور جنرک نیم ایسیٹامینوفین اور پیراسیٹامول کے نام دونوں پہ ہی آتا ہے۔ جو برانڈ نام مارکیٹ میں زیادہ چلتا ہے وہ پیناڈول ہے، اور فیفاڈول ہے، اور ٹائنیڈول ہے۔ پیناڈول ملٹی نیشنل ہے، فیفاڈول گلف کنٹریز میں استعمال ہوتا ہے، اور ٹائنیڈول یورپ کنٹریز میں زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے پیناڈول سمپل یا بلو یا پلین کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پیناڈول کا جو فارمولہ ہے اس میں جو مقدار استعمال ہوتا ہے پیراسیٹامول کا وہ 500 ملی گرام ہوتا ہے۔ ایک پیناڈول گولی میں 500 ملی گرام پیراسیٹامول ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے، آپ اگر ڈبے کے اوپر دیکھ لیں گے تو اس کے اوپر لکھا ہوگا 500 ملی گرام پیراسیٹامول بی پی۔ بی پی کا مطلب برٹش فارماکوپیا، یا بعض دوا میں یو ایس پی لکھا ہوتا ہے جو یونائٹڈ اسٹیٹ فارماکوپیا کے نام پہ ہوتا ہے۔ ہر ملک کا اپنا فارماکوپیا ہوتا ہے۔ فارماکوپیا ایک پبلشڈ بکس ہوتی ہے جو ہر ملک اینولی اس کو اسٹیبلش کرتا ہے، اور اس میں زیادہ تر کوالٹی اسٹینڈرڈ میڈیسنل سبسٹانسز کا فارماسیوٹیکل ریسرچ ہوتا ہے، ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، اور مینوفیکچرنگ اور ٹیسٹنگ وغیرہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اس حساب سے یہ دوا بنائی جا سکتی ہے۔ جیسے عام لوگوں میں یہ تاثر ہے کہ جو او ٹی سی ڈرگز دوا ہوتی ہے وہ عموماً بیکار ہوتی ہے اور 2 نمبر ہوتی ہے، تو یہ تاثر بالکل غلط ہے، کیونکہ جو بھی دوا بنتی ہے وہ فارماکوپیا کے مطابق بنایا جاتا ہے۔ اور پیناڈول ہماری کمیونٹی میں اس کو صرف بخار کے لیے یا سر درد کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے، حالانکہ اس کے کافی فوائد ہیں جو اور کاموں میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، بیماریوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا جو سب سے اہم یوزز ہے، استعمال ہے، وہ اینٹی پائریٹک ہے۔ اینٹی خلاف کو کہا جاتا ہے، پائریٹک بخار کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ بخار کم کرنے والی دوا ہے، یا سر درد ہو یا کامن نزلہ زکام ہو گیا، انفلوئنزا کی بیماریاں جو زیادہ تر سردی زکام وغیرہ ہوتا ہے، اور پوسٹ امیونائزیشن میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ بعض دفعہ جب ویکسین وغیرہ لگایا جاتا ہے تو اس سے بخار ہو جاتا ہے، اس کو کم کرنے کے لیے بھی پیناڈول استعمال کی جا سکتی ہے۔ اور اس کا جو دوسرا اہم کام ہے وہ انالجیسک ہے۔ انالجیسک ان دواؤں کو کہا جاتا ہے جو درد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس میں سر درد ہو گیا، ہڈیوں کا درد ہو گیا، دانتوں کا درد ہو گیا، اور اسی طرح مائلجیا اس بیماری کو کہا جاتا ہے جس میں مسلز درد کرتا ہے۔ یہ ان کنڈیشن میں ہوتا ہے جب کسی کو وائرل انفیکشن ہو۔ مثلا اگر کسی کو نزلہ زکام ہے تو اس کے جو چہرے کے جتنے بھی مسلز ہیں وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اور اس سے درد ہوتا ہے۔ جو پیناڈول کا سب سے اہم استعمال ہے وہ یہی ہے کہ پریگنینسی کے ہر سٹیج میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن پیناڈول سمپل کی میں بات کر رہا ہوں۔ پیناڈول سمپل جس میں 500 ملی گرام کا جو پیراسیٹامول ہے وہ آپ پریگنینسی میں استعمال کر سکتے ہیں، ہر سٹیج میں، چاہے وہ پہلا مہینہ ہو یا آخر مہینہ ہو، اس میں اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے جو ڈوزیج ہے، جو مقدار ہے، کتنا لینا چاہیے دن میں، کیونکہ عام لوگوں میں یہ تاثر ہے کہ یہ 500 ملی گرام ہے اور یہ بہت زیادہ گرم ہوتی ہے، تو یہ بہت غلط بات ہے۔ حالانکہ جو بھی دوا جاتی ہے تو اس کا پہلے طور پر عمل کا ہوتا ہے، تو اس میں کچھ ہمارے خون میں چلا جاتا ہے، کچھ ہماری باڈی سے باہر نکلا جاتا ہے۔ تو جو بچے ہیں اس کو اگر 12 سال سے لے کے 18 سال کا عمر ہے تو وہ آدھا گولی یا ایک گولی ہر 6 گھنٹے کے بعد پانی کے ساتھ لے سکتا ہے، اور اگر اس کو چائے کے ساتھ لیا جائے تو اس کا ایفیکٹ سیم پیناڈول ایکسٹرا کی طرح ہو جاتا ہے اور ایفیکٹ بڑھ جاتا ہے۔ دوسرا جو 18 سال سے اوپر ہے تو وہ ایک گولی روزانہ ہر 6 گھنٹے کے بعد استعمال کر سکتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ جتنا بھی پیراسیٹامول ہے یا ایسیٹامینوفین ہے جو 500 ملی گرام کا ہے، اس کو دن میں بڑے جو 18 سال سے اوپر ہے وہ 4000 ملی گرام سے زیادہ نہ استعمال کرے۔
اور یا 4 kg کے سے زیادہ نہ استعمال کرے. جو 18 سال سے کم ہے، 12 سال کے عمر سے لے کے 18 سال تک ہے، تو وہ 2000 ملی گرام سے زیادہ نہ استعمال کرے یا 2 گرام سے زیادہ نہ استعمال کرے. یہ ابھی اگر ہر دوا کو حساب سے دیکھا جائے تو ایک میں ہمارے ساتھ 500 ملی گرام ہوتا ہے ایک گولی میں، تو اگر اس کو ہر 6 گھنٹے کے بعد دیا جائے تو اسی مقدار کے حساب سے برابر ہو سکتا ہے. اب اس کے باقی دواؤں کے ساتھ اگر لی جائے تو اس کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے. بعض دفعہ اگر کوئی بندہ ڈومپیریڈون یا میٹوکلوپرامائڈ جو الٹیوں کے لیے دوا ہے، جو کی دوا ہے، اس کے ساتھ اگر پیراسیٹامول لی جائے تو پیراسیٹامول کا ایفیکٹ بڑھے گا، اس کا اثر بڑھے گا. اور اگر اس کو ان دواؤں کے ساتھ لی جائے جن کا خون بہہ رہا ہو اور وہ اس کے ساتھ استعمال کرے، جیسے اینٹی کوگولنٹ ہے، تو اینٹی کوگولنٹ کا ایفیکٹ، خون روکنے والی دوا کا ایفیکٹ بڑھے گا. اور اگر پیراسیٹامول اینٹی کنورسنٹ وہی دوا ہوتی ہے جو موڈ اسٹیبلائزر ہوتی ہے، موڈ کو چینج کرتا ہے، اور یا جتنے عورتیں ہیں ان کو اگر کنٹراسیپٹیو کے ساتھ استعمال کر لے تو لیور انزائمز بڑھتا ہے، اور اگر لیور انزائمز بڑھ جائے تو اس سے اس کا ایفیکٹ بڑھے گا. دوسری بات یہ ہے، اگر پیراسیٹامول کو الکوہل کے ساتھ لی جائے تو اس کا ڈائریکٹ لیور پہ اثر ہوتا ہے اور لیور فیلئر ہو سکتا ہے. دوسرا اس کے احتیاطی تدابیر یہی ہے کہ کیسے ہم اس کو لے سکیں اور کس کے ساتھ لے سکیں. جو بھی پیراسیٹامول ہے، اگر دوسری دوا ہے اس میں بھی پیراسیٹامول ہو تو اس سے گریز کیا جائے، نہ لی جائے. اگر بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک دوسری دوا میں بھی تھوڑا مقدار میں پیراسیٹامول ہوتا ہے، تو پھر جو آپ کے پاس ایکسٹرا جو دوسرا پیناڈول ہے اس کو پھر نہ لی جا سکے. دوسرا، اس کو روم ٹمپریچر میں رکھا جائے، 25 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر اور 30 ڈگری سینٹی گریڈ سے نیچے، ان کے بیچ میں رکھا جائے. اور ہر دوا بچے کے پہنچ سے لازم دور رکھیے گا تاکہ بچہ اس کو نہ لے لے. دوسرا، اس کا ہر بندہ، بہت سارے ہمارے معاشرے میں یہ لوگ ہیں، اگر کوئی دوا لیتا ہے تو وہ پہلے یہ سوال کرتا ہے کہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے. دیکھیے گا، جو بھی سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے دوا کا، وہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے دوا لے لی اور اس کا سائیڈ ایفیکٹ شروع ہو گیا. بعض لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ میں نے دوا لے لی اور اس نے بہت زیادہ گرمی جسم میں پیدا کی. تو یہ سارے تاثرات غلط، اس کا جسم پہ کوئی ضرر نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر آپ ڈاکٹر کے نسخے کے مطابق استعمال کریں تو سائیڈ ایفیکٹ ایسا نہیں ہوتا ہے. سائیڈ ایفیکٹ وہی ہوتا ہے اگر آپ کا جو آپ نے دوا لی ہے اپنے مقدار سے، ایک وقت پہ آپ کو 1 ٹیبلٹ لینی ہے اور آپ نے 2 یا 3 ٹیبلٹ، 2 سے بھی کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر آپ نے 4 ٹیبلٹ لے لی یا 5 ٹیبلٹ ایک ساتھ لے لی تو اس سے کافی اثر پڑ سکتا ہے گردے کے اوپر، کیونکہ جتنا بھی پیراسیٹامول ہوتا ہے وہ ہمارے لیور پہ جا کے اس میں توڑ پھوڑ کا عمل ہوتا ہے اور کڈنی کے ذریعے یہ باہر نکل آتے، تو دونوں کو کافی نقصان ہو سکتا ہے. تو ایسے عام حالات میں پیراسیٹامول کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے، اس کو آپ ایزیلی ہر 6 گھنٹے بعد لے سکتے ہیں. اور اگر سائیڈ ایفیکٹ ہو بھی جائے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اسکن ریشز ہو جاتے ہیں، اسکن پھول جاتے ہیں، ریڈ ہو جاتے ہیں، لال ہو جاتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے، الٹیاں ہو جاتی ہے. اور دوسرا، اس کا اہم انجیو ڈرما ہوتا ہے، سویلنگ پورے جسم میں ہو جاتے ہیں، اور تھرومبوسائٹوپینیا ہو جاتا ہے. تھرومبوسائٹوپینیا اور ایگرینولوسائٹوسس ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پلیٹلیٹس کاؤنٹ کم ہو جاتا ہے، اور WBC کا جو وائٹ بلڈ سیل ہے اس کا جو ریشو ہے وہ لوور ہو سکتا ہے. اور اگر زیادہ مقدار میں دوا لے لی گئی تو اگر 4000 سے مقدار زیادہ بڑھ گیا تو اس کے لیور خشک ہو جاتا ہے اور ڈیتھ کے قریب ہو جاتے ہیں. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ 7.5 سے لے کے 10 گرام تک، 7 گرام سے لے کے 10 گرام تک اگر کسی نے پیناڈول لیا یا پیراسیٹامول لیا تو اس سے لیور ڈیمیج کے چانسز تقریباً 95 ہو سکتا ہے. تو اگر وہ 1 گھنٹے کے اندر ہے تو اس کو ایکٹیویٹڈ چارکول دی جاتی ہے، اس کا پیٹ جو نا واش کیا جاتا ہے. اور اگر ٹائم بڑھ جائے تو ایسے ڈائریکٹلی کوئی بھی ڈاکٹر نہیں بتا سکتے کہ اس کا لیور ڈیمیج ہو گیا، کیونکہ اس کے لیے تقریباً 48 گھنٹے سے لے کے 72 گھنٹے تک
کا وقت چاہیے تاکہ کلینکل اور لیبارٹریکل رپورٹ آ جائے. اس کے بعد ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ اس کا لیور ڈیمیج ہوا ہے, اوور ڈوز ہو گیا ہے. اور اگر اوور ڈوز بھی ہو جائے تو اس کے لیے ہمارے پاس این ایسیٹائل سسٹین یا میتھیونین مارکیٹ میں موجود ہے, لیکن اس کو آپ صرف ایمرجنسی میں استعمال کر سکتے ہیں, گھروں میں نہیں رکھ سکتے. تو یہ ہے پیراسیٹامول پیناڈول کے بارے میں. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی.